تو آج ہم ایک سفر پر نکلتے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں 3 بالکل الگ الگ راستوں سے لے کر جائے گا، لیکن منزل ایک ہی ہوگی۔ یہ کہانی ہے رہنمائی تلاش کرنے کی اور دوسروں کے لیے روشنی بن جانے کی۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی اندھیرے میں بھٹک رہا ہو تو اس کی مدد کیسے کی جائے؟ کیا اسے کوئی عملی حل بتایا جائے، کوئی ہمدردی بھری کہانی سنائی جائے، یا پھر کسی گہری حکمت کی طرف اشارہ کیا جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ اور ادب ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتے ہیں۔ تو چلیے، ہمارا پہلا پڑاؤ ہے 1971 کا سال، جہاں ورجینیا میں کچھ اساتذہ ایک بہت ہی انسانی مسئلے کا ایک بہت عملی حل تلاش کر رہے تھے۔ یہ ایک گائیڈ تھی جس کا نام تھا بریک تھرو، اور نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تھا کچھ نیا کرنا، کچھ مختلف کرنا، خاص طور پر ان طلباء کے لیے جو تعلیمی نظام میں کہیں پیچھے رہ گئے تھے، جن پر اکثر سلو لرنرز یعنی سست سیکھنے والوں کا ٹھپا لگا دیا جاتا تھا۔ اب یہ گائیڈ سیدھا مسئلے کی جڑ تک پہنچتی ہے۔ دیکھیے، اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اصل مسئلہ پڑھائی میں کمزوری نہیں بلکہ ایک جذباتی دوری ہے۔ یہ طلباء گویا ایک اندھیرے میں تھے، اور انہیں کتابی باتوں سے زیادہ اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی ان کی سچ میں پرواہ کرے۔ اور حل کیا نکالا؟ کمال کا حل۔ روایتی طریقوں کو ایک طرف رکھ کر انہوں نے بڑے تخلیقی اور ہمدردانہ طریقے اپنائے۔ وہ طلباء سے کہتے کہ اپنے خوابوں کے کمرے کا ڈیزائن سوچیں، مختلف کرداروں کو نبھائیں، اور یہاں تک کہ مشہور کالمز پر بحث کریں تاکہ ان کے اندر تعلق اور خود اعتمادی کا احساس پیدا ہو۔ تو ایک استاد کیسے کسی بھٹکے ہوئے طالب علم کے لیے روشنی بن سکتا ہے؟ یہ خیال، یہ جذبہ ہمیں ایک عملی گائیڈ سے نکال کر ایک ایسی کہانی کی طرف لے جاتا ہے جو ہم سب نے سنی ہوگی۔ جی ہاں، اب ہم بات کریں گے علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم ہمدردی کی۔ نظم میں ایک بلبل ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنا راستہ بھٹک گیا ہے، بالکل ان طلباء کی طرح جو اپنی پڑھائی کی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے۔ یہ وہی تنہائی اور ناامیدی کی آواز ہے، ایک پرندے کی زبانی جو اپنا گھر نہیں ڈھونڈ پا رہا۔ اور پھر ایک چھوٹی سی غیر متوقع جگہ سے جواب آتا ہے۔ ایک ننھا سا جگنو مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہ بہت سادہ سا لمحہ ہے لیکن بہت گہرا۔ دیکھیں، جگنو یہ نہیں پوچھتا کہ بلبل کیوں کھو گیا، وہ بس اپنی روشنی پیش کر دیتا ہے۔ ہمدردی، اس نظم کا عنوان ہی سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ ہمدردی کا مطلب صرف افسوس کرنا نہیں ہوتا، بلکہ آگے بڑھ کر کسی کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہی جذبہ ہے جو ہمیں 1971 کی اس ٹیچرز گائیڈ میں بھی نظر آیا تھا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جگنو کے پاس یہ روشنی آئی کہاں سے؟ ناظم خود اس کا جواب دیتی ہے، یہ روشنی خدا کی دی ہوئی ایک مشعل ہے۔ اور بس یہیں سے ہماری کہانی ایک نیا، ایک روحانی موڑ لیتی ہے، جو ہمیں ہمارے آخری اور سب سے گہرے ذریعے کی طرف لے جاتی ہے۔ جگنو کی وہ مشعل، وہ روشنی جو خدا کی طرف سے تھی، یہ دھاگا ہمیں سیدھا روشنی کے اصل منبع تک لے جاتا ہے، اور یہ ہمیں پہنچاتا ہے قرآن کی مشہور آیت نور تک، جو روشنی کے تصور کی شاید سب سے طاقتور تشریحات میں سے ایک ہے۔ یہ آیت ایک بہت گہرے، ایک بہت بڑے اعلان سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے بعد ایک مثال، ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے تاکہ ہمیں اس نور کی حقیقت سمجھنے میں مدد ملے۔ مختلف تراجم پر نظر ڈالنے سے اس کے معنی کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے اسے کچھ اس طرح سمجھایا ہے، وہ جو تاک ہے وہ ہے مومن کا دل، اس کے اندر جو چراغ ہے وہ ہے ایمان کی روشنی، اور اس روشنی کو طاقت کہاں سے مل رہی ہے؟ ایک ایسے مبارک پاکیزہ درخت کے تیل سے جو اتنا خالص ہے کہ اسے آگ لگائے بغیر ہی وہ خود چمکنے کو تیار ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل نقطہ یہ ہے کہ روشنی کی یہ پوری پیچیدہ مثال دراصل کسی انسان کے اندر رکھی ہوئی ہدایت کی بات کر رہی ہے۔ یہ کوئی باہر کی چیز نہیں، بلکہ ایک اندرونی روشنی ہے جو راستہ دکھاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے جگنو نے بلبل کو راستہ دکھایا تھا۔ تو اب وقت ہے ان تینوں دھاگوں کو ایک ساتھ پرونے کا۔ ہم نے ایک پریکٹیکل ٹیچنگ گائیڈ دیکھی، ایک شاعرانہ کہانی سنی، اور ایک روحانی آیت پر غور کیا۔ بھلا یہ تینوں راستے ایک ہی منزل پر کیسے پہنچتے ہیں؟ اور یہ ہے وہ لمحہ جہاں سب کچھ جڑ جاتا ہے۔ وہ طالب علم جو کلاس میں کھویا ہوا محسوس کر رہا تھا، وہ بلبل جو اندھیرے میں بھٹک گیا تھا، اور وہ دل جو ہدایت کا منتظر تھا،
یہ تینوں دراصل ایک ہی کردار کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی کوئی ایسا جو اندھیرے میں ہے اور جسے روشنی کی ضرورت ہے۔ اور بالکل اسی طرح روشنی دینے والے بھی ایک ہی طاقت کے الگ الگ روپ ہیں۔ وہ استاد جو بچوں سے تعلق بنانے کے لیے محنت کرتا ہے، وہ جگنو جو بغیر کسی غرض کے مدد کرتا ہے، اور وہ اللہ کی ہدایت جو دل کو روشن کرتی ہے۔ یہ سب ایک ہی کام کی مختلف مثالیں ہیں، دوسروں کے لیے راستہ روشن کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک عملی گائیڈ سے لے کر ایک شاعرانہ کہانی اور پھر ایک روحانی حقیقت تک، یہ تینوں سفر ہمیں ایک ہی نتیجے پر پہنچاتے ہیں، چاہے وہ کلاس روم ہو، قدرت کا کوئی منظر ہو یا روح کی گہرائیاں۔ رہنمائی کا اصول ایک ہی رہتا ہے، اندھیرے کا جواب ہمدردی سے، مدد سے اور روشنی سے دینا ہے۔ اور یہ سفر ہمیں واپس ہمارے پہلے سوال پر لے آتا ہے، لیکن اب اس میں ایک نئی گہرائی ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ اندھیرے میں کسی کی مدد کیسے کی جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم خود اپنی زندگیوں میں اس روشنی کو کہاں سے پاتے ہیں اور پھر اسے دوسروں تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔